بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امت کا یہ جو انحطاط ہے، زوال کی کیفیت ہے، یہ ہمارا موضوع تھا۔ اور اس وقت جب یہ لوگ اپنے تئیں اسلام کو زندگی کے تمام محاذوں پر اور تمام معاملات میں پیچھے کر دینے میں کامیابی سمجھتے ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب اس امت کو دوبارہ سے کھڑے ہونے میں یہ چیز معاونت کرے گی۔ یعنی کمزوری اور انحطاط ہی وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی قوم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور اگر ہمارا وجود باقی رہے گا تو باقی سارے کام ہو سکیں گے۔ یعنی جب کسی کو اپنی ایگزسٹنس جو ہے اس کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ الٹیمیٹلی سروائیو بھی کر جاتی ہے۔ جیسے کسی کا شعر ہے نا، تھکن بہت ہے اسی واسطے نہیں رکتا، شکستہ پا ہوں جبھی تو سفر ضروری ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں ہمیں دینی ہو یا دنیاوی، تو وہ منحصر ہے ہمارے چند لوگوں کے اپنے اذہان پر، اور وہ اس میں مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک ملغوبہ سا طالب علموں کو دے دیتے ہیں، اور بھاری بستے ان سے اٹھوا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید لوگوں کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ ان کو حل کر رہے ہیں، اور سب سے کم اہمیت تعلیم کے میدان میں دی جاتی ہے۔ اور جب سے یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے وجود میں آئے ہیں تو تعلیم جو ہے وہ ایک آبجیکٹیوٹی کی بجائے، ایک مقصدیت کی بجائے تجارت کا روپ دھار گئی، اور اساتذہ جن کو فرد کی، معاشرے کی گائیڈنس کرنی تھی، گائیڈنس دینی تھی، بچے کی نشو و نما ذہنی اور جسمانی طور پہ کرنی تھی، وہ بھی اس تجارت میں برابر کے حصہ دار ہیں۔ اگر آپ پرانا جو ہمارا اسلامی تعلیمی نظام ہے اس کی طرف توجہ کریں تو ابتدا میں تو ایک فرد ہی مکتب تھا، یعنی ایک شیخ جو درس دیتا تھا تو لوگ اس کے درس سے متاثر ہو کر دور دراز سے اس کے پاس آتے تھے، اس کی صحبت اختیار کرتے تھے، اس سے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے، اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا حل ڈھونڈتے تھے، اور جس شعبے میں اس کو دسترس حاصل ہے اس شعبے کا علم اس سے لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک ابتدائی یا ایک خاص شعبے کا علم لینے کے بعد اگر ان کو دوسری چیز کی طلب محسوس ہوتی تو پھر اس استاد کے پاس جاتے تھے۔ یہ تعلیمی ادارے تو جیسے یعنی افراد بڑے، ضروریات بڑی، علم کے شعبے بڑے، تو پھر یہ ادارے وجود میں آئے۔ ان اداروں میں پھر یہ ہے کہ خاص ماہرین جو ہیں وہ تربیت اور علم کا جو معاملہ تھا وہ سر انجام دیتے تھے۔ شروع میں یہ ایک مشن تھا، ایک ایسا مشن کہ ایک نسل کو تیار کر کے عملی زندگی میں اتارنا ہے۔ مغرب میں آج بھی یہ ہے کہ مختلف شعبوں میں جو ان کو درکار افراد ہیں، پریکٹیکلی وہ اس کا جو نالج ہے وہ ان اداروں کے پاس پہنچتا ہے، اور اسی تعداد میں وہ افراد تیار کر کے تاکہ ادھر سے وہ نکلیں اور ادھر ان کی کھپت ہو جائے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ سرے سے عجیب و غریب ڈگریاں، عجیب و غریب ہی تعلیمی جو اشغال ہیں، اور اس کے بعد ان اداروں کو قطعاً اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ بچے تعلیم مکمل کرنے کے بعد، بھاری فیسیں دینے کے بعد، ان کے والدین اپنا اور بچوں کا وقت اتنا لگانے کے بعد جو ہے ان کو کیا ملے گا، ان کو کیا حاصل ہوگا۔ یعنی چند لوگ جو خوش قسمتی سے کہیں ان کی کھپت ہو جائے
اور باقی جو ہے MBA کرنے کے بعد لوگ آرڈر بروکر کی جابز کر رہے ہوتے ہیں. فیشنل لائف میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اچھی خاصی ڈگریاں لینے کے بعد پھر یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی معمولی سی جاب بھی ملے، وہ کہیں سے سٹارٹ کرنے کے قابل ہو جائیں، اور ان کی خوش قسمتی کہ وہ دھکے کھانے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں باہر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک بامقصد طریقے سے ذہنی رجحانات کا تعین کر کے بچوں کو پڑھایا جائے اور جس شعبے میں جتنے ماہرین کی ضرورت ہے ان کو پیدا کیا جائے اور ان کی اپنی مطلوبہ یونیورسٹیز سے نکلنے کے بعد ان شعبوں میں کھپت ہو، یہ ایسا نہیں ہے. ان پاکستان کی یونیورسٹیز کو اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو شاید دنیا کی یونیورسٹیز میں پاکستانی یونیورسٹی شاید 500 یونیورسٹیز میں 1 یا 2 یونیورسٹیز آئیں گی، باقی اور وہ بھی اب، جبکہ پہلی 100 یا پہلی 10 یونیورسٹیز میں تو مسلم دنیا کی کوئی یونیورسٹی شامل نہیں. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی اگر دیکھیں انہیں یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا. تو مسلمانوں کی جو وراثت تھی وہ تو مغرب نے سنبھال لی، اور مغرب نے جو کچھ ہمیں خیرات کے طور پہ دیا وہ نظام ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے تو ہمیں اپنے زیر دست رکھنے کے لیے ایک نظام دیا. وہ جیسے اکبر آبادی نے کہا نا، تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط سرکاری ہے، جو علم سکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے فقط درباری ہے. کلرک بنانے کے لیے ان کو جو اہلیت درکار تھی وہ انگریزوں کے جانے کے بعد ان کے جانشینوں نے وہ حیثیت جو اوپر والی تھی وہ سنبھال لی، اور پھر نچلے طبقے کے لیے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے. اگر ان میں کوئی اہلیت کا حامل ہے تو قسمت یا نصیب وہ آگے نکل جاتا ہے، اور باقی. لیکن یہ کہ اب ٹیکنالوجی کے فروغ کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی یہ ممکن ہوا ہے کہ وہ علمی طور پر اپنی کسی حیثیت کو منوائیں، اور یہ کہ وہ اپنی ارننگ سے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں. کوالٹی آف لائف کو اگر آپ کمپیئر کریں تو حصول علم کے بعد، ترقی کے بعد مغرب نے اپنے شہریوں کی جو زندگی کا معیار ہے وہ بہترین کر دیا، جبکہ اس کے برعکس آپ یہ دیکھ لیں بلکہ حالیہ صورت میں تو یہ بدترین معاملہ ہے کہ سیلاب زدگان جو ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو دیکھیں، زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے وہ ترس رہے ہیں، خیرات اور امداد پر ان کا گزارا ہے. اور اس معاملے میں بھی یعنی ایک طرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی ایک مطلب آخری کہہ لینا چاہیے یہ ایک صورتحال ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، چھت چھن گئی ہے، لیکن یہاں بھی لوگ ان کو ملنے والا سامان بازاروں میں بیچ رہے ہیں. یعنی بے حسی کی یہ ایک انتہا ہے کہ لوگ بجائے یہ کہ ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، وہ لوٹ مار میں مصروف ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہونے میں، جس طرح سے یہ خراب ہونے میں وقت لگا، اگر ہم آج سے 50-60 سال پہلے کے پاکستانی معاشرے کو دیکھیں اور اب کے پاکستانی معاشرے کو دیکھیں تو یہ بگاڑ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا ہے. اور اب بگاڑ اس جگہ پہ آ گیا ہے کہ جہاں ہمیں سنجیدگی سے ہمارے اہل علم کو بھی، ہمارے دانشوروں کو بھی، ہمارے اساتذہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس بگاڑ کو اسی طرح بڑھنے دینا چاہیے یا اس بگاڑ کو کہیں روکنا چاہیے. تو اگر ہم اس بگاڑ کو روکنے میں اپنا حصہ ڈالیں تھوڑا یا زیادہ، اور اس کو روک کر ہم اپنی اقدار کو بحال کرتے ہیں تو انشاءاللہ جلد یا بدیر یہ احساس پیدا ہونے کی دیر ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ہم ترقی کی اس دوڑ میں جو ہے وہ شریک ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.